کندھار پر ایرانیوں کا قبضہ۔ جب دارا شکوہ نے اورنگزیب کی ناکامیوں کے بعد اپنی قسمت آزمائی کی، دارا شکوہ کی چال کامیاب ہو گئی تھی۔ اورنگزیب کو بلخ و بدخشاں کی مہم پر بھیج دیا گیا۔ اورنگزیب کو اس علاقے میں قدم رکھتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر اورنگزیب کی دیدہ دلیری اور حکمت و دانائی کے سامنے عبدالعزیز اور اس کے حواریوں ازبکوں اور تاتاریوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس علاقے کی فتح نے مغلیہ سلطنت کو تو کوئی فائدہ نہ دیا، لیکن اورنگزیب کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے۔ اس کامیاب مہم کے بعد اورنگزیب واپس پنجاب آ گیا، جہاں اسے ملتان کی صوبے داری دے دی گئی۔ جب اورنگزیب ملتان کے نظم و نسق میں مصروف تھا تو شاہ ایران نے کندھار پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اورنگزیب کو وزیر سعد اللہ کے ماتحت ایرانیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ تقریباً 3 ماہ کے ناکام محاصرے کے بعد شاہ جہان نے محاصرہ اٹھانے کا حکم نامہ بھیج دیا۔ اس محاصرے کی ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ محاصرہ ذلت میں کیا گیا تھا اور نہ ہی لشکر کے پاس محاصرے کا سامان تھا۔ جب مغل فوج واپس پلٹ رہی تھی تو ایرانیوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، جس میں اورنگزیب نے فوج کو ڈگمگانے نہ دیا اور ایرانیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن ایرانی کندھار سے تازہ کمک منگا کر ایک دفعہ پھر مغل سپاہ کے سامنے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب نے بھی اپنی فوج کی صفوں کو سیدھا کیا۔ ایک خونریز جنگ کے بعد ایرانی سپاہ پسپا ہو گئی۔ کندھار سے واپسی کے بعد اورنگزیب کو صوبہ سندھ کی حکومت بھی دے دی گئی، جہاں اورنگزیب کو سندھ کے لٹیروں اور سرداروں سے نبرد ہونا پڑا، جن میں سے ایک باغی بلوچ سردار اسماعیل ہوت پوری طرح دارا شکوہ کی ریشہ دیوانیوں میں شریک تھا، جس کے متعلق اورنگزیب نے شاہ جہان کو آگاہ بھی کیا، لیکن اورنگزیب کی بات پر شاہ جہان نے کوئی کان نہ دھرا۔ 1652 عیسوی میں شاہ جہان نے ایک بار پھر ایرانیوں سے کندھار کا قبضہ چھڑانے کے لیے اورنگزیب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور شہزادے مراد کو، جو ان دنوں کابل کا گورنر تھا، اورنگزیب کو فوج مہیا کرنے کا حکم دیا۔ شہزادے مراد نے اورنگزیب کو کمک مہیا نہ کی، جس پر مراد بخش کو کابل کی گورنری سے ہٹا کر وزیر اعظم کو اورنگزیب کی امداد کے لیے بھیجا گیا۔ اسی دوران ایرانیوں کو کندھار کے حفاظتی انتظامات کے لیے کافی ٹائم مل چکا تھا۔ انہوں نے اپنا دفاع مضبوط کر لیا۔ آخر کار اورنگزیب کو محاصرہ اٹھا کر خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ لوگ اس ناکامی کے پیچھے وجہ بھی شاہ جہان کے نت نئے حکم ناموں کو قرار دیتے ہیں، جن پر اورنگزیب کو نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کرنا پڑتا تھا۔ ابھی محاصرے کو 2 ماہ سے کچھ ہی زیادہ دن گزرے تھے کہ شاہ جہان کا محاصرہ اٹھانے کا فرمان پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے بھی دارا شکوہ ہی کا ہاتھ تھا، اسی لیے شاہ جہان نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ دارا شکوہ شاہ جہان کو قائل کر چکا تھا۔ ان محاصروں کی ناکامی کی اصل وجہ اورنگزیب ہے۔ کندھار سے ناکام محاصرے کے بعد دارا شکوہ کو اورنگزیب کی بدخوئی کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ دارا شکوہ نے شاہ جہان کے سامنے ان ناکامیوں کی وجہ اورنگزیب کی بزدلی اور نالائکی کو قرار دیا۔ دارا شکوہ نے سوچا کہ اگر وہ کندھار کو فتح کر لے، جس میں اورنگزیب 2 مرتبہ ناکام ہو چکا ہے، تو اس کی بلے بلے ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے شاہ جہان سے کندھار پر حملے کے لیے اجازت طلب کی۔ شاہ جہان نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ دارا شکوہ کو کندھار پر حملے کی اجازت دے دی۔ دارا شکوہ نے کندھار کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلسل 5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی کوئی کامیابی نہ ملی۔ اب لشکر بھی ہمت ہار چکا تھا اور واپسی کے لیے پر تول رہا تھا۔ دارا شکوہ نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ میں اورنگزیب نہیں ہوں، میں کندھار کو فتح کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ جب دارا شکوہ کو کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو اس نے تویز گنڈوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ دارا شکوہ، جو کہ عاملوں اور تویز گنڈوں کا بڑا متقد تھا، ہر وقت اس کے دربار میں عامل اور پنڈت موجود رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جس سے ہندو دارا شکوہ کو اورنگزیب پر ترجیح دیتے ہیں۔
یہاں بتاتا چلوں کہ اورنگزیب ایک شریعت کا پابند مسلمان تھا، جبکہ دارا شکوہ ایک متزلزل عقیدے کا مالک تھا۔ دارا کا دربار نجومیوں، عاملوں، پنڈتوں اور ملنگوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔